بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورہ احزاب پارٹ نمبر 1۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی ڈرو اللہ سے اور کہا نہ مان منکروں کا اور دغا بازوں کا یعنی منافقوں کا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، مقرر اللہ ہے سب کچھ جاننے والا حکمتوں والا۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور چل اسی پر جو حکم آئے یعنی پہنچے تجھ کو تیرے رب کی طرف سے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تمہارے کام کی خبر رکھتا ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور بھروسہ رکھ اللہ پر۔ وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا۔ نمبر 1، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے رکھے نہیں کسی مرد کے دو دل اس کے اندر۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہیں کیا یعنی کر دیا تمہارے جوروں کو جن کو ماں کہہ بیٹھے ہو، سچی یعنی سچ مچ مائیں تمہاری۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہیں کیا یعنی کر دیا تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری بات ہے۔ تفسیر نمبر 1۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل توکل کی تعلیم، یعنی جیسے اب تک معمول رہا ہے آئندہ بھی ہمیشہ ایک اللہ سے ڈرتے رہیے اور کافروں اور منافقوں کا کبھی کہا نہ مانیے۔ یہ سب مل کر خواہ کتنا ہی بڑا جتھا بنا لیں، سازشیں کریں، جھوٹے مطالبات منوانا چاہیں، عیارانہ مشورے دیں، اپنی طرف جھکانا چاہیں، آپ اصلاً پرواہ نہ کیجیے اور خدا کے سوا کسی کا ڈر پاس نہ آنے دیجیے۔ اسی اکیلے پروردگار کی بات مانیے، اس کے آگے جھکیے، خواہ ساری مخلوق اکٹھی ہو کر آ جائے، اس کے خلاف ہرگز کسی کی بات نہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ سب احوال کا جاننے والا ہے۔ وہ جس وقت جو حکم دے گا نہایت حکمت اور خبرداری سے دے گا، اس میں تمہاری اصلی بہتری ہوگی۔ جب اس کے حکم پر چلتے رہو گے اور اسی پر بھروسہ رکھو گے تو تمہارے سب کام اپنی قدرت سے بنا دے گا۔ تنہا اسی کی ذات بھروسہ کرنے کے لائق ہے جو سارے دل سے اس کا ہو رہا، دوسری طرف دل نہیں لگا سکتا، دوسرا دل ہو تو دوسری طرف جائے، لیکن مصرع سینے میں کسی شخص کے دو دل نہیں ہوتے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کافر چاہتے تھے اپنی طرف نرم کرنا اور منافق چاہتے تھے اپنی چال سکھانا، اور پیغمبر کو صرف اللہ پر بھروسہ ہے، اس سے زیادہ دانا کون؟ بافواہکم، اپنے منہ کی۔ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اور اللہ کہتا ہے ٹھیک بات اور وہی سجھاتا ہے راہ۔ نمبر 1، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، پکارو لے پالکوں کو ان کے باپ کی طرف نسبت کر کے، یہی پورا انصاف ہے اللہ کے یہاں۔ نمبر 2، فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین وموالیکم، پھر اگر نہ جانتے ہو ان کے باپ کو تو تمہارے بھائی ہیں دین میں اور رفیق ہیں۔ نمبر 3، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، اور گناہ نہیں تم پر جس چیز میں چوک جاؤ پر وہ جو دل سے ارادہ کرو۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔ نمبر 4، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی سے لگاؤ ہے ایمان والوں کو زیادہ اپنی جان سے۔ نمبر 5، تفسیر نمبر 1، ظہار اور متبنہ کا بیان، یعنی جس طرح ایک آدمی کے سینے میں دو دل نہیں، ایسے ہی ایک شخص کی حقیقتاً دو مائیں یا ایک بیٹے کے دو باپ نہیں ہوتے۔ جاہلیت کے زمانہ میں کوئی بیوی کو ماں کہہ دیتا تو ساری عمر کے لیے اس سے جدا ہو جاتی، گویا اس لفظ سے وہ حقیقی ماں بن گئی، اور کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیتا تو سچ مچ بیٹا سمجھا جاتا اور سب احکام اس پر بیٹے کے جاری ہوتے تھے۔ قرآن کریم نے اس لفظی و مصنوعی تعلق کو حقیقی اور قدرتی تعلق سے جدا کرنے کے لیے اس رسوم و مفروضات کی بڑی شد و مد سے تردید فرمائی۔ اس نے بتلایا کہ بیوی کو ماں کہہ دینے سے اگر واقعی وہ ماں بن جاتی ہے تو کیا یہ دو ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، ایک وہ جس نے اول جنا تھا، دوسری یہ جس کو ماں کہہ کر پکارتا ہے۔ اسی طرح کسی نے زید کو بیٹا بنا لیا تو ایک باپ تو اس سے پہلے سے موجود تھا
جس کے نطفہ سے پیدا ہوا ہے، کیا واقعی اب یہ ماننا چاہیے کہ یہ دو باپوں سے الگ الگ پیدا ہوا ہے؟ جب ایسا نہیں تو حقیقی ماں باپ اور اولاد کے احکام ان پر جاری نہیں کیے جا سکتے۔ چنانچہ بیوی کو ماں کہنے کا حکم سورہ تحریم میں آئے گا، اور لے پالک یعنی منہ بولے بیٹے کا حکم آگے بیان ہوتا ہے۔ ان دو باتوں کے ساتھ تیسری بات بطور تمہید و تشریح کے یہ بھی سنا دی کہ ایسی باتیں زبان سے کہنے کی بہتری ہے جن کی حقیقت واقع میں وہ نہیں ہوتی جو الفاظ میں ادا کی جاتی ہے، جیسے کسی غیر مستقل مزاج یا دوغلے آدمی کو، کسی قوی الحفظ اور قوی القلب یا ایسے شخص کو جو ایک وقت میں دو مختلف چیزوں کی طرف متوجہ ہو، کہہ دیتے ہیں کہ اس کے دو دل ہیں، حالانکہ سینہ چیر کر دیکھا جائے تو ایک ہی دل نکلے گا۔ اسی طرح ماں کے علاوہ کسی کو ماں، یا باپ کے سوا کسی کو باپ، یا بیٹے کے سوا کسی کو بیٹا کہہ دینے سے واقع میں وہ نسبت ثابت نہیں ہو جاتی جو بدون ہمارے زبان سے کہے قدرت نے قائم کر دی ہے۔ لہذا مصنوعی اور حقیقی تعلقات میں خلط ملط نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2، متبنہ کو اصل باپ کے نام سے پکارو، یعنی ٹھیک انصاف کی بات یہ ہے کہ ہر شخص کی نسبت اس کے حقیقی باپ کی طرف کی جائے۔ کسی نے لے پالک بنا لیا تو وہ واقعی باپ نہیں بن گیا۔ یوں شفقت و محبت سے کوئی کسی کو مجازاً بیٹا یا باپ کہہ کر پکار لے وہ دوسری بات ہے۔ غرض یہ ہے کہ نسبی تعلقات اور ان کے احکام میں اشتباہ و التباس واقع نہ ہونے پائے۔ ابتدائے اسلام میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زید ابن حارثہ کو آزاد کر کے متبنہ کر لیا تھا، چنانچہ دستور کے موافق لوگ انہیں زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارنے لگے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی سب زید ابن حارثہ کہنے لگے۔ نمبر 3، یعنی اگر باپ معلوم نہ ہو تو بہرحال تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں، انہی القاب سے یاد کرو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن حارثہ کو فرمایا، انت اخونا و مولانا۔ نمبر 4، بھول چوک پر مواخذہ نہیں، یعنی بھول کر یا نادانستہ اگر غلط کہہ دیا کہ فلاں کا بیٹا فلاں، وہ معاف ہے۔ بھول چوک کا گناہ کسی چیز میں نہیں، ہاں ارادہ کہے، اس میں بھی اللہ چاہے تو بخش دے۔ نمبر 5، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنین جان سے زیادہ چاہتے ہیں۔ مومن کا ایمان اگر غور سے دیکھا جائے تو ایک شعاع ہے اس نور اعظم کی جو آفتاب نبوت سے پھیلتا ہے۔ آفتاب نبوت پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ہوئے، بنا بری مومن من حیث ہوا مؤمن۔ اگر اپنی حقیقت سمجھنے کے لیے حرکت فکری شروع کرے تو اپنی ایمانی ہستی سے پیشتر اس کو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت حاصل کرنی پڑے گی۔ اس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کا وجود مسعود خود ہماری ہستی سے بھی زیادہ ہم سے نزدیک ہے، اور اگر اس روحانی تعلق کی بنا پر کہہ دیا جائے مومنین کے حق میں نبی بمنزلہ باپ کے یا بلکہ اس سے بھی بمراتب بڑھ کر ہے تو بالکل بجا ہوگا۔ چنانچہ سنن ابی داؤد میں انما انا لکم بمنزلۃ الوالد الی آخرہ، اور ابن ابی ابن کعب وغیرہ کے قرات میں آیت النبی اولیٰ بالمؤمنین الی آخرہ کے ساتھ وہو اب لہم کا جملہ اسی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ باپ بیٹے کے تعلق میں غور کرو تو اس کا حاصل یہی نکلے گا کہ بیٹے کا جسمانی وجود باپ کے جسم سے نکلا ہے، اور باپ کی تربیت و شفقت طبعی اوروں سے بڑھ کر ہے۔ لیکن نبی اور امتی کا تعلق کیا اس سے کم ہے؟ یقیناً امتی کا ایمان و روحانیت وجود نبی کے روحانی کبرا کا ایک پرتو اور ظل ہوتا ہے، اور جو شفقت و تربیت نبی کی طرف سے ظہور پذیر ہوتی ہے، ماں باپ تو کیا تمام مخلوق میں اس کا نمونہ نہیں مل سکتا۔ باپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا کی عارضی حیات عطا فرمائی تھی، لیکن نبی کے طفیل ابدی اور دائمی حیات ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری وہ ہمدردی اور خیرخواہانہ شفقت و تربیت فرماتے ہیں جو خود ہمارا نفس بھی اپنی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے پیغمبر کو ہمارے جان و مال میں تصرف کرنے کا وہ حق پہنچتا ہے جو دنیا میں کسی کو حاصل نہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نبی نائب ہے اللہ کا، اپنی جان و مال میں اپنا تصرف نہیں چلتا جتنا نبی کا چلتا ہے۔ اپنی جان دہکتی آگ میں ڈالنا روا نہیں، اور اگر نبی حکم دے تو فرض ہو جائے۔ انہی حقائق پر نظر کرتے ہوئے احادیث میں فرمایا کہ تم میں کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک باپ، بیٹے اور سب آدمیوں بلکہ اس کی جان سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔
وازواجہ امہاتہم، اور اس کی عورتیں ان کی مائیں ہیں۔ نمبر 1 وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا، اور قرابت والے ایک دوسرے سے لگاؤ رکھتے ہیں اللہ کے حکم میں سب سے زیادہ ایمان والوں اور ہجرت کرنے والوں سے، مگر یہ کہ کرنا چاہو اپنے رفیقوں سے احسان۔ نمبر 2 کان ذلک فی الکتاب مستورا، یہ ہے کتاب میں لکھا ہوا۔ نمبر 3 وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، اور جب لیا ہم نے نبیوں سے ان کا اقرار، اور تجھ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ سے جو بیٹا مریم کا، وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور لیا ہم نے ان سے گاڑھا یعنی پکا قرار۔ نمبر 4 لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ، تاکہ پوچھے اللہ سچوں سے ان کا سچ۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور تیار رکھا ہے منکروں کے لیے دردناک عذاب۔ نمبر 5 یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا، اے ایمان والو یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر جب چڑھ آئیں تم پر فوجیں، پھر ہم نے بھیج دی ان پر ہوا۔ تفسیر۔ نمبر 1 ازواج مطہرات مومنین کی مائیں ہیں، یعنی دینی مائیں ہیں تعظیم و احترام میں اور بعض احکام میں جو ان کے لیے شریعت سے ثابت ہوں، کل احکام میں نہیں۔ نمبر 2 اولو الارحام کا حق تمام مومنین سے زیادہ ہے۔ حضرت کے ساتھ جنہوں نے وطن چھوڑا، بھائی بندوں سے ٹوٹے، آپ نے ان مہاجرین اور انصار مدینہ میں سے دو آدمیوں کو آپس میں بھائی بنا دیا تھا۔ بعدہ مہاجرین کے دوسرے قرابت دار مسلمان ہو گئے، تب فرمایا کہ قدرتی رشتہ ناتا اس بھائی چارہ سے مقدم ہے، میراث وغیرہ رشتہ ناتے کے موافق تقسیم ہوگی۔ ہاں سلوک احسان ان رفیقوں سے بھی کیا جاؤ۔ نمبر 3 یعنی قرآن میں یہ حکم ہمیشہ کو جاری رہا، یا تو تورات میں بھی ہوگا یا کتاب سے لوح محفوظ مراد ہو۔ نمبر 5 اولو العزم پیغمبر، یعنی یہ قول و قرار کے ایک دوسرے کی تائید و تصدیق کرے گا اور دین کے قائم کرنے اور حق تعالیٰ کا پیغام پہنچانے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھے گا۔ آل عمران میں اس میثاق کا ذکر ہو چکا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اوپر پیغمبر کے حق میں فرمایا تھا مومنین پر ان کی جان سے زیادہ تصرف رکھتا ہے، یہاں اشارہ کر دیا کہ یہ درجہ نبیوں کو اس لیے ملا کہ ان پر محنت اور ذمہ داری بھی ہے، ذمہ داری بھی سب سے زیادہ ہے، اکیلے سارے خلق سے مقابل ہونا اور کسی سے خوف و رجا نہ رکھنا پیغمبروں کے سوا کس کا کام ہو سکتا ہے۔ یہ 5 پیغمبر جن کے نام یہاں خصوصیت سے لیے اولو العزم پیغمبر کہلاتے ہیں، ان کی ہدایت کا اثر ہزاروں برس رہا اور جب تک دنیا ہے رہے گا۔ میں ان میں پہلا نام لیا ہمارے نبی کا، حالانکہ عالم شہادت میں آپ کا ظہور سب کے بعد ہوا ہے، مگر درجہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے پہلے ہیں اور وجود بھی آپ کا عالم غیب میں سب سے مقدم ہے، کما ثبت فی الحدیث۔ نمبر 5 منکرین کے لیے حجت، یعنی قول و قرار کے مطابق ان پیغمبروں کی زبانی اپنے احکام خلق کو پہنچائے اور حجت تمام کر دے، تب ہر ایک سے پوچھ پاچھ کرے گا تاکہ سچوں کا سچائی پر قائم رہنا ظاہر ہو اور منکروں کو سچائی سے انکار کرنے پر سزا دی جائے۔ آگے جنگ احزاب کا واقعہ یاد دلاتے ہوئے سچے پیغمبر اور مومنین اور ان کے بالمقابل جھوٹے منافقوں اور منکروں کا کچھ احوال اور ان کی ظاہری ثمرات و نتائج ذکر کیے ہیں۔ وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اور وہ فوجیں جو تم نے نہیں دیکھی۔ نمبر 1 وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور ہے اللہ جو کچھ کرتے ہو دیکھنے والا یعنی دیکھتا۔ نمبر 2 إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُم وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا، جب چڑھ آئے تم پر اوپر کی طرف سے اور نیچے سے۔ نمبر 3 اور جب بدلنے لگیں یعنی پھر گئی آنکھیں۔ نمبر 4 وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور پہنچے یعنی پہنچ گئے دل گلوں تک۔ نمبر 5 اور اٹکنے لگے یعنی اٹکل کرنے لگے تم اللہ پر طرح طرح کی اٹکلیں۔ نمبر 6 هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، وہاں جانچے گئے ایمان والے اور جھڑجھڑائے گئے زور کا جھڑجھڑانا۔ نمبر 7 وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اور جب کہنے لگے منافق اور جن کے دلوں میں روگ ہے اور جو وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے سب فریب تھا۔ نمبر 8 وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ، اور جب کہنے لگی ایک جماعت ان میں سے اے
تفسیر نمبر 1، احزاب میں فرشتوں کا نزول، یعنی فرشتوں کی فوجیں جو کفار کے دلوں میں رعب ڈال رہی تھیں۔ نمبر 2، غزوہ خندق کے اسباب، ہجرت کے 4-5ویں سال یہود بنی نذیر جو مدینہ سے نکالے گئے تھے، ان کا ذکر سورہ حشر میں آئے گا۔ ہر قوم میں پھرے اور ابھار اکسا کر قریش مکہ، بنی فزارہ اور غطفان وغیرہ قبائل عرب کی متحدہ طاقت کو مدینہ پر چڑھا لانے میں کامیاب ہو گئے۔ تقریباً 12,000 کا لشکر جرار پورے ساز و سامان سے آراستہ اور طاقت کے نشے میں چور تھا۔ یہود بنی قریظہ، جن کا ایک مضبوط قلعہ مدینہ کے شرقی جانب تھا، پہلے سے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیے ہوئے تھے۔ نذیری یہود کی ترغیب سے آخرکار وہ بھی معاہدات کو بالائے طاق رکھ کر حملہ آوروں کی مدد کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مسلمانوں کی جمعیت کل 3,000 تھی، جن میں ایک بڑی تعداد ان دغاباز منافقوں کی تھی جو سختی کا وقت آنے پر جھوٹے ہیلے بہانے بنا کر میدان جنگ سے کھسکنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ آخر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے شہر کے گرد جدھر سے حملے کا اندیشہ تھا خندق کھودی گئی۔ سخت جاڑے کا موسم تھا، غلہ کی گرانی تھی، بھوک کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے، مگر عشق الہی کا نشہ میں سرشار سپاہی اور ان کے سالار اعظم اس سنگلاخ زمین کی کھدائی میں حیرت انگیز قوت اور ہمت مردانہ کے ساتھ مشغول تھے۔ مجاہدین پتھریلی زمین پر کدال مارتے اور کہتے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ ادھر سرکار محمدی سے جواب ملتا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ خندق تیار ہو گئی تو اسلامی لشکر نے دشمن کے مقابل مورچے جما دیے۔ تقریباً 20-25 روز تک دونوں فوجیں آمنے سامنے پڑی رہیں۔ درمیان میں خندق حائل تھی۔ باوجود کثرت تعداد کے کفار سے بن نہ پڑا کہ شہر پر عام حملہ کر دیتے، البتہ دور سے تیر اندازی ہوتی رہی اور گاہ بگاہ فریقین کے خاص افراد میدان مبارزت میں بھی 2 ہاتھ دکھانے لگتے تھے۔ مشرکین اور یہود بنی قریظہ کے درمیان مسلمانوں کی جمعیت محصورین کی حیثیت رکھتی تھی، تاہم انہوں نے سب عورتوں بچوں کو شہر کی مضبوط و محفوظ حویلیوں میں پہنچا کر خود بڑی پامردی اور استقامت کے ساتھ شہر کی حفاظت اور مدافعت کا فرض انجام دیا۔ آخرکار نعیم ابن المسعود الاشجعی کی ایک عاقلانہ اور لطیف تدبیر سے مشرکین اور یہود بنی قریظہ میں پھوٹ پڑ گئی۔ ادھر کفار کے دلوں کو خدا تعالیٰ کا غیر مرئی لشکر مرعوب کر رہا تھا۔ اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات سخت خوفناک جھکڑ ہوا کا چلا دیا۔ ورواہ ہوا سے ریت اور سنگریزے اڑ کر کفار کے منہ پر لگتے تھے، ان کے چولہے بجھ گئے، دیگچے زمین پر جا پڑے، کھانے پکانے کی کوئی صورت نہ تھی۔ ہوا کے زور سے خیمے اکھڑ گئے، گھوڑے چھوٹ کر بھاگ گئے، لشکر پریشان ہو گیا، سردی اور اندھیری ناقابل برداشت بن گئی۔ آخر ابو سفیان نے، جن کے ہاتھ میں تمام لشکروں کی اعلیٰ کمان تھی، طبل رحیل بجا دیا۔ ناچار سب اٹھ کر بے نیل و مرام واپس چلے گئے۔ وکف اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا۔ یہ جنگ احزاب کہلاتی ہے اور اسے جنگ خندق بھی کہتے ہیں۔ سخت جاڑے کے موسم اور فاقہ کشی کی حالت میں خندق کھودنا اور اتنے دشمنوں کے بیچ میں گھر کر لڑائی کرنا، یہ وہ حالات تھے جن میں منافق دل کی باتیں بولنے لگے اور مومن ثابت قدم رہے۔ اسی جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب آئندہ ہم کفار پر چڑھائی کریں گے، وہ ہم پر چڑھ کر نہ آ سکیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا۔ نمبر 3، یعنی مدینہ کی شرقی جانب سے جو اونچی ہے اور غربی جانب سے جو نیچی ہے۔ نمبر 4، غزوہ خندق کی سختیاں، یعنی دہشت و حیرت سے آنکھیں پھرنے لگیں اور لوگوں کے تیور بدلنے لگے، دوستی جتانے والے لگے آنکھیں چرانے۔ نمبر 5، یعنی خوف و ہراس سے دل دھڑک رہے تھے، گویا اپنی جگہ سے اٹھ کر گلے میں آ لگے۔ نمبر 6، یعنی کوئی کچھ سمجھتا تھا، کوئی کچھ اٹکلیں لڑا رہا تھا۔ مسلمانوں نے سمجھا کہ اس مرتبہ اور سخت آزمائش آئی، دیکھیے کیا صورت پیش آئے۔ کچے ایمان والوں نے خیال کیا، بس جی اب کی بار نہیں بچیں گے، منافقین کا تو پوچھنا ہی کیا، آگے ان کا مقولے آ رہے ہیں۔ نمبر 7، مومنین کی آزمائش۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے دشمن کی خبر لانے کے لیے بھیجا تھا۔ اس کا مفصل قصہ حدیث میں پڑھو تو اس جھڑجھڑانے کی کیفیت کا کچھ اندازہ ہو، یہاں ترجمہ کی گنجائش نہیں۔ نمبر 8،
منافقین کا استہزاء۔ بعض منافق کہنے لگے پیغمبر کہتے ہیں کہ میرا دین مشرق و مغرب میں پھیلے گا اور فارس، روم، صنعاء کے محلات مجھ کو دیے گئے، یہاں تو مسلمان قضائے حاجت کو بھی نہیں نکل سکتے، وہ وعدے کہاں ہیں؟ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمانوں کو چاہیے کہ اب بھی نا امیدی کے وقت بے ایمانی کی باتیں نہ بولیں۔ یثرب لا مقام لکم فرجعوا، یثرب والو نمبر 1 تمہارے لیے ٹھکانہ نہیں، سو پھر یعنی لوٹ چلو۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، اور رخصت مانگنے لگا ایک فرقہ ان میں سے نبی سے، اور کہنے لگے ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، حالانکہ وہ کھلے نہیں پڑے، إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، ان کی کوئی غرض نہیں مگر بھاگ جانا۔ نمبر 2 وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اور اگر شہر میں کوئی گھس آئے ان پر اس کے کناروں سے، پھر ان سے چاہے دین سے بچلنا یعنی بچل جانا خانہ جنگی تو مان لیں، وما تلبثوا بها الا یسیرا، اور دیر یعنی ڈھیل نہ کریں اس میں مگر تھوڑی۔ نمبر 3 وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، اور اقرار کر چکے تھے اللہ سے پہلے کہ نہ پھیریں گے پیٹھ، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ کے قرار کی پوچھ ہوتی ہے۔ نمبر 4 قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو کہہ کچھ کام نہ آئے گا تمہارے یہ بھاگنا اگر بھاگو گے مرنے سے یا مارے جانے سے، اور پھر بھی پھل نہ پاؤ گے مگر تھوڑے دنوں۔ نمبر 5 قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ، تو کہہ کون ہے تم کو بچائے اللہ سے اگر چاہے تم پر۔ تفسیر نمبر 1 یثرب مدینہ کا پرانا نام تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے مدینۃ النبی ہو گیا۔ نمبر 2 منافقین کے ہیلے بہانے، یعنی سارے عرب ہمارے دشمن ہوئے تو ہم کو رہنے کا ٹھکانہ کہاں، سب لشکر سے جدا ہو کر گھر لوٹ چلو، اور حضرت لشکر کے ساتھ باہر کھڑے تھے، شہر میں مضبوط حویلیوں کے ناکے بند کر کے زنانے ان میں رکھ دیے تھے۔ یہ بہانہ کرنے لگے کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، کہیں چور گھس کر لوٹ نہ لیں، اور یہ محض جھوٹ بات بنائی تھی، غرض یہ تھی کہ بہانہ بنا کر میدان سے بھاگ جائیں۔ چنانچہ جو اجازت لینے آیا آپ اجازت دیتے رہے، کچھ پرواہ تکثیر سواد کی نہ کی۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف 300 نفوس قدسیہ آپ کے ساتھ باقی رہ گئے۔ نمبر 3 یعنی جھوٹے ہیلے بنا رہے ہیں، اگر فرض کرو یہ لوگ شہر میں ہوں اور کوئی غنیم ادھر سے گھس آئے، پھر ان سے مطالبہ کرے کہ دین اسلام چھوڑ دو جسے بظاہر یہ لوگ اختیار کیے ہوئے ہیں، یا کہے کہ مسلمانوں سے لڑو اور فتنے فساد برپا کرو، اس وقت ان کا جھوٹ صاف کھل جائے، فوراً ان مطالبات کی تائید میں نکل پڑیں، نہ گھروں کے کھلے ہونے کا عذر کریں نہ لٹنے کا، بس بات چیت کرنے اور ہتھیار اٹھا کر لانے میں جو تھوڑی سی دیر لگی اسے مستثنیٰ کر کے 1 منٹ کا توقف نہ کریں، اسلام کے ظاہری دعوے سے دستبردار ہو کر فوراً فتنہ و فساد کی آگ میں کود پڑیں۔ نمبر 4 منافقین کا عہد اور خلاف ورزی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جنگ احد کے بعد انہوں نے قرار کیا تھا کہ پھر ہم ایسی حرکت نہ کریں گے، اس کی پوچھ اللہ کی طرف سے ہوگی کہ وہ قول و قرار کہاں گیا۔ نمبر 5 یعنی جس کی قسمت میں موت ہے وہ کہیں بھاگ کر نہیں بچا سکتا، قضاء الہی ہر جگہ پہنچ کر رہے گی، اور اگر ابھی موت مقدر نہیں تو میدان سے بھاگنا بے سود ہے۔ کیا میدان جنگ میں سب مارے جاتے ہیں؟ اور فرض کرو بھاگنے سے بچاؤ ہی ہو گیا تو کتنے دن آخر موت آنی ہے، اب نہیں تو چند روز کے بعد آئے گی، اور نہ معلوم کس سختی اور ذلت سے آئے۔ سوءً او اراد بکم رحمہ، برائی یا چاہے تم پر مہربانی۔ نمبر 1 ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور نہ پائیں گے اپنے واسطے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ مددگار۔ نمبر 2 قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم ہلم الینا، اللہ کو خوب معلوم ہے جو اٹکانے یعنی روکنے والے ہیں تم میں اور کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو چلے آؤ ہمارے پاس، اور ولا یأتون البأس الا قلیلا، لڑائی میں نہیں آتے مگر کبھی۔ نمبر 3 اشحۃ علیکم، دریغ رکھتے ہیں یعنی بخل کرتے ہیں تم سے۔ نمبر 4 فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، پھر جب آئے ڈر کا وقت
تو تو دیکھے ان کو کہ تکتے ہیں تیری طرف، پھرتی ہیں یعنی چکراتی ہیں آنکھیں ان کی جیسے کسی پر آئے بے ہوشی موت کی۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، پھر جب جاتا رہے ڈر کا وقت، چڑھ چڑھ بولیں تم پر تیز تیز زبانوں سے، ڈھکے یعنی ٹوٹے گرے پڑتے ہیں مال پر۔ نمبر 5 اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالہم، وہ لوگ یقین نہیں لائے پھر اکارت کر ڈالے اللہ نے ان کے کیے کام۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ ہے اللہ پر آسان۔ نمبر 6 یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، سمجھتے ہیں کہ فوجیں کفار کی نہیں۔ تفسیر نمبر 1 اللہ کا ارادہ پورا ہو کر رہے گا، یعنی اللہ کے ارادے کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی، نہ کوئی تدبیر اور ہیلا اس کے مقابل میں کام دے سکتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اسی پر توکل کرے اور ہر حالت میں اسی کی مرضی کا طلبگار رہے، ورنہ دنیا کی برائی بھلائی یہ سختی نرمی تو یقیناً پہنچ کر رہے گی، پھر اس کے راستے میں بزدلی کیوں دکھائے اور وقت پر جان کیوں چرائے جو عاقبت خراب ہو اور دنیا کی تکلیف ہٹ نہ سکے۔ نمبر 2 یعنی عرب کی مخالفت سے ڈرتے ہو، اگر اللہ حکم دے تو مسلمان اب تم کو قتل کر ڈالیں۔ نمبر 3 منافقین کے منافقت یعنی ظاہری وزاداری اور دکھاوے کو شرما شرمی، کبھی میدان میں آ کھڑے ہوتے ہیں ورنہ عموماً گھروں میں بیٹھے عیش اڑاتے اور اپنی برادری کے لوگوں کو بھی جو سچے مسلمان ہیں جہاد میں آنے سے روکتے ہیں۔ نمبر 4 یعنی مسلمانوں کا ساتھ دینے سے دریغ رکھتے ہیں اور ہر قسم کی ہمدردی و بہی خواہی سے بخل ہے۔ ہاں غنیمت کا موقع آئے تو حرص کے مارے چاہیں کہ کسی کو کچھ نہ ملے، سارا مال ہم ہی سمیٹ کر لے جائیں، اسی احتمال پر لڑائی میں قدرے شرکت بھی کر لیتے ہیں۔ نمبر 5 منافقین کی لفاظی یعنی آڑے وقت رفاقت سے جی چراتے ہیں، ڈر کے مارے جان نکلتی ہے اور فتح کے بعد آ کر باتیں بناتے اور سب سے زیادہ مردانگی جتاتے ہیں اور مال غنیمت پر مارے حرص کے گرے پڑتے ہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے متعلق طعن و تشنیع سے زبان درازی کرتے ہیں۔ نمبر 6 بے ایمان کا عمل یعنی جب اللہ اور رسول پر ایمان نہیں تو کوئی عمل مقبول نہیں ہو سکتا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جہاں حبط اعمال کا ذکر ہے تو فرمایا یہ اللہ پر آسان ہے، یعنی بظاہر اللہ تعالیٰ کی عدل و حکمت کو دیکھتے ہوئے تعجب ہوتا ہے اور یہ بات بھاری معلوم ہوتی ہے کہ وہ کسی کی محنت کو ضائع کر دے، لیکن اس لیے بھاری نہیں رہتی کہ خود عمل ہی کے اندر ایسی خرابی چھپی ہوتی ہے جو کسی طرح اس کو درست نہیں ہونے دیتی۔ جیسے بے ایمان کا عمل کہ ایمان شرط اور روح ہے ہر عمل کی، بدون اس کے عمل مردہ ہے، پھر قبول کس طرح ہو؟ کافر کتنی ہی محنت کرے سب اکارت ہے۔ یذهبوا پھر گئیں، وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنبَائِكُمْ، اور اگر آ جائیں وہ فوجیں تو آرزو کریں کسی طرح ہم باہر نکلے ہوئے ہوں گاؤں میں، پوچھ لیا کریں تمہاری خبریں۔ نمبر 1 وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر ہوں تم میں لڑائی نہ کریں مگر بہت تھوڑی۔ نمبر 2 لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، تمہارے لیے بھلی یعنی مفید تھی سیکھنی رسول اللہ کی چال، اس کے لیے جو کوئی امید رکھتا ہے اللہ کی اور پچھلے دن کی اور یاد کرتا ہے اللہ کو بہت سا۔ نمبر 3 وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور جب دیکھی مسلمانوں نے فوجیں بولے یہ وہی ہے جو وعدہ دیا تھا ہم کو اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور سچ کہا اللہ اور اس کے رسول نے۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور ان کو اور بڑھ گیا یقین اور اطاعت کرنا۔ نمبر 4 مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ، ایمان والوں میں کتنے مرد ہیں کہ سچ کر دکھلایا جس بات کا عہد کیا تھا اللہ سے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ، پھر کوئی تو ان میں پورا کر چکا اپنا ذمہ اور کوئی ہے ان میں۔ تفسیر نمبر 1 منافقین کی بزدلی یعنی کفار کی فوجیں ناکامیاب واپس جا چکی، لیکن ان ڈرپوک منافقوں کو ان کے چلے جانے کا یقین نہیں آتا، اور فرض کیجئے کفار کی فوجیں پھر پلٹ کر حملہ کر دیں تو ان کی تمنا یہ ہوگی اب وہ شہر میں بھی نہ ٹھہریں، جب تک لڑائی رہے کسی گاؤں میں رہنے لگیں اور وہیں دور بیٹھے آنے جانے والوں سے پوچھ لیا کریں کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے، لڑائی کا نقشہ کیسا ہے۔ نمبر 2 یعنی
باتوں میں تمہاری خیرخواہی جتائیں اور لڑائی میں زیادہ کام نہ دیں، محض مجبوری کو برائے نام شرکت کریں۔ نمبر 3، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یعنی پیغمبر کو دیکھو، ان سختیوں میں کیا استقلال رکھتے ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ اندیشہ اور فکر انہی پر ہے، مگر مجال ہے پائے استقامت ذرا جنبش کھا جائے۔ جو لوگ اللہ سے ملنے اور آخرت کا ثواب حاصل کرنے کی امید رکھتے ہیں اور کثرت سے خدا کو یاد کرتے ہیں، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات منبع البرکات بہترین نمونہ ہے۔ چاہیے کہ ہر معاملہ، ہر ایک حرکت و سکون اور نشست و برخاست میں ان کے نقش قدم پر چلیں اور ہمت و استقلال وغیرہ میں ان کی چال سیکھیں۔ نمبر 4، صحابہ کرام کا ایمان کامل یعنی پکے مسلمانوں نے جب دیکھا کہ کفر کی فوجیں اکٹھی ہو کر چاروں طرف سے ٹوٹ پڑی ہیں تو بجائے مذبذب یا پریشان ہونے کے ان کی اطاعت شعاری کا جذبہ اور ان کا یقین اللہ اور رسول کے وعدوں پر اور زیادہ بڑھ گیا۔ وہ کہنے لگے، یہ تو وہی منظر ہے جس کی خبر اللہ اور رسول نے پہلے سے دے رکھی تھی، جس کے متعلق ان کا وعدہ ہو چکا تھا، جیسا کہ سورہ بقرہ میں فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 26 اور سورہ صاد میں جو مکیہ ہے فرمایا تھا جند ما هنالک مہزوم من الاحزاب، سورۃ الصاد رکوع نمبر 1۔ میں ینتظر راہ دیکھ رہا، وما بدلوا تبدیلا اور بدلہ نہیں ایک ذرہ۔ نمبر 1، لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء یتوب علیہم ان اللہ کان غفورا رحیما، تاکہ بدلے دے اللہ سچوں کو ان کے سچ کا اور عذاب کرے یعنی دے منافقوں پر یعنی منافقوں کو اگر چاہے یا توبہ ڈالے ان کے دل پر، بے شک اللہ ہے بخشنے والا مہربان۔ نمبر 2، ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، اور پھیر دیا اللہ نے منکروں کو اپنے غصے میں بھرے ہوئے، ہاتھ نہ لگی کچھ بھلائی۔ نمبر 3، وکف اللہ المؤمنین القتال، اور اپنے اوپر لے لی اللہ نے مسلمانوں کی لڑائی، وکان اللہ قویا عزیزا، اور ہے اللہ زور آور زبردست۔ نمبر 4، وانزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب من صیاصیہم وقذف فی قلوبہم الرعب، اور فریقا تقتلون وتأسرون فریقا، اور اتار دیا ان کو جو ان کے پشت پناہ یعنی مددگار ہوئے تھے اہل کتاب میں سے ان کے قلوں سے، اور ڈال دے ان کے دلوں میں دھاک یعنی ڈر دہشت، کتنوں کو تم جان سے مارنے لگے اور کتنوں کو قید کر لیا۔ نمبر 5، وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، اور تم کو دلائی یعنی ملائی ان کی زمین اور ان کے گھر۔ تفسیر نمبر 1، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ایمان و عزم کا بیان، یعنی منافقین نے جو عہد کیا تھا پچھلے رکوع میں گزر چکا، وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، اسے توڑ کر بے حیائی کے ساتھ میدان جنگ سے ہٹ گئے۔ اس کے برعکس کتنے پکے مسلمان ہیں جنہوں نے اپنا عہد و پیمان سچا کر دکھلایا، بڑی بڑی سختیوں کے وقت دین کی حمایت اور پیغمبر کی رفاقت سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔ اللہ اور رسول کو جو زبان دے چکے تھے پہاڑ کی طرح اس پر جمے رہے۔ ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو اپنا ذمہ پورا کر چکے یعنی جہاد ہی میں جان دے دی، جیسے شہدائے بدر و احد، جن میں حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بہت مشہور ہے، اور بہت مسلمان وہ ہیں جو نہایت اشتیاق کے ساتھ موت فی سبیل اللہ کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب کوئی معرکہ پیش آئے جن میں ہمیں بھی شہادت کا مرتبہ نصیب ہو۔ بہرحال دونوں قسم کے مسلمانوں نے جو اللہ کی راہ میں جان دے چکے اور جو مشتاق شہادت ہیں، اپنے عہد و پیمان کی پوری حفاظت کی اور اپنی بات سے ذرہ بھر نہیں بدلے۔ حضرت طلحہ کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد۔ فائدہ، حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کو فرمایا، ھذا ممن قضى نحبہ، یہ ان میں ہے جو اپنا ذمہ پورا کر چکے، گویا ان کو اسی زندگی میں شہید قرار دے دیا۔ یہ وہ بزرگ ہیں جو جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنے ہاتھ پر تیر روکتے رہے حتیٰ کہ ہاتھ شل ہو کر رہ گیا، رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ نمبر 2، یعنی جو عہد کے پکے اور قول و قرار کے سچے رہے ان کو سچ پر جمے رہنے کا بدلہ ملے، اور بدعہد دغاباز منافقوں کو چاہے سزا دے اور چاہے توبہ کی توفیق
دے کر معاف فرما دے، اس کی مہربانی سے کچھ بعید نہیں۔ نمبر 3، کفار کو شکست، یعنی کفار کا لشکر ذلت و ناکامی سے پیچ و تاب کھاتا اور غصے سے دانت پیستا ہوا میدان چھوڑ کر واپس ہوا۔ نہ فتح ملی نہ کچھ سامان ہاتھ آیا۔ ہاں، عمر ابن عبد جیسا ان کا نامور سوار، جسے لوگ 1000 سواروں کے برابر گنتے تھے، اس لڑائی میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ہاتھ سے کھیت رہا۔ مشرکین نے درخواست کی کہ 10,000 لے کر اس کی لاش ہمیں دے دی جائے۔ آپ نے فرمایا وہ تم لے جاؤ، ہم مردوں کا سمن کھانے والے نہیں۔ نمبر 4، یعنی مسلمانوں کو عام لڑائی لڑنے کی نوبت نہ آنے دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہوا کا طوفان اور فرشتوں کا لشکر بھیج کر وہ اثر پیدا کر دیا کہ کفار خود سراسیمہ اور پریشان حال ہو کر بھاگ گئے۔ اللہ کی زبردست قوت کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے؟ نمبر 5، بنی قریظہ کا بیان۔ یہ یہود بنی قریظہ ہیں۔ مدینہ کے شرقی جانب ان کا مضبوط قلعہ تھا۔ پہلے سے مسلمانوں کے ساتھ صلح کا معاہدہ کیے ہوئے تھے۔ جنگ احزاب کے موقع پر حیی ابن اخطب کے اغوا سے تمام معاہدات بالا طاق رکھ کر مشرکین کی مدد پر کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے بعض نے مسلمان عورتوں پر بزدلانہ حملہ کرنا چاہا، جس کا جواب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بڑی بہادری سے دیا۔ جب کفار قریش وغیرہ عاجز ہو کر چلے گئے تو بنو قریظہ اپنے مضبوط قلعوں میں جا گھسے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احزاب سے فارغ ہو کر غسل وغیرہ میں مشغول تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ چہرے پر غبار کا اثر تھا۔ فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے ہتھیار اتار دیے، حالانکہ فرشتے ہنوز ہتھیار بند ہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ بنو قریظہ پر حملہ کیا جائے۔ فوراً منادی ہو گئی کہ بنو قریظہ کے بدعہد یہودیوں پر چڑھائی ہے۔ نہایت سرعت کے ساتھ اسلامی فوج نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ 24-25 دن محاصرہ جاری رہا۔ آخر محصورین تاب نہ لا سکے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیام بھیجنے شروع کیے۔ بنی قریظہ کے خلاف حضرت سعد کا فیصلہ۔ اخیر میں ان کی طرف سے یہ بات اس پر ٹھہری کہ ہم قلعوں سے باہر آتے ہیں اور اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ کو حکم ٹھہراتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے حلیف تھے۔ جو فیصلہ ہمارے حق میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر دیں گے ہم کو منظور ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قبول فرما لیا۔ قصہ مختصر، سعد رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور بحیثیت ایک مسلم حکم کے فیصلہ کیا کہ بنی قریظہ کے سب جوان قتل کیے جائیں اور عورتیں لڑکے سب قید غلام میں لائے جائیں، اور ان کے اموال و جائیداد کے مالک مہاجرین ہوں۔ خدا اور رسول کی مرضی اور ان کی بےدہدی کی سزا یہی تھی، اور فیصلہ ٹھیک ان کی مسلمہ کتاب تورات کے موافق تھا۔ چنانچہ تورات کتاب استثناء اصحاح 20 آیت نمبر 10 میں ہے کہ جب کسی شہر پر حملہ کرنے کے لیے تو جائے تو پہلے صلح کا پیغام دے۔ اگر وہ صلح تسلیم کر لیں اور تیرے لیے دروازہ کھول دیں تو جتنے لوگ وہاں موجود ہیں سب تیرے غلام ہو جائیں گے، لیکن اگر صلح نہ کریں تو ان کا محاصرہ کر، اور جب تیرا خدا تجھ کو ان پر قبضہ دلا دے تو جس قدر مرد ہو سب کو قتل کر دے۔ باقی بچے، عورتیں، جانور، جو چیزیں شہر میں موجود ہوں سب تیرے لیے مال غنیمت ہوں گے۔ اس فیصلے کے مطابق کئی 100 یہودی جوان قتل کیے گئے اور کئی 100 عورتیں لڑکے قید ہوئے۔ ان کے املاک و اموال پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، ان کے اموال اور ایک زمین کے جس پر نہیں پھیرے یعنی رکھے تم نے اپنے قدم۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور ہے اللہ سب کچھ کر سکتا۔ نمبر 1، یا ایھا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی کہہ دے اپنی عورتوں کو اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگانی اور یہاں کی رونق تو آؤ کچھ فائدہ پہنچا دوں تم کو اور رخصت کر دوں، بھلی طرح سے رخصت کرنا۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر تم چاہتی ہو اللہ کو اور اس کے رسول کو اور پچھلے گھر کو تو اللہ نے رکھ چھوڑا ہے ان کے لیے جو تم میں نیکی پر ہیں بڑا ثواب۔ نمبر 2، یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے نبی کی عورتوں، جو کوئی کر لائے تم میں کام بے حیائی کا، صریح دونا ہو اس کو عذاب دوہرا، اور ہے یہ اللہ پر آسان۔ نمبر 3، تفسیر۔ نمبر 1، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اموال و اراضی کا عطیہ۔ یہ زمین جو مدینہ کے قریب ہاتھ لگی
حضرت نے مہاجرین پر تقسیم کر دی، ان کے گزر کا ٹھکانہ ہو گیا اور انصار پر سے ان کا خرچ ہلکا ہوا۔ دوسری زمین سے مراد خیبر کی زمین ہے جو اس کے 2 برس بعد ہاتھ لگی، اس سے حضرت کے سب اصحاب آسودہ ہو گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ دوسری زمین مکہ کی ہے، بعض نے فارس اور روم کی زمینیں مراد لی ہیں جو آپ کے بعد خلفاء کے ہاتھوں سے فتح ہوئیں، اور بعض کہتے ہیں قیامت تک جو زمینیں فتح کی جائیں سب اس میں شامل ہیں، واللہ عالم۔ نمبر 2، آیت تخییر اور ازواج مطہرات۔ حضرت کے ازواج نے دیکھا کہ لوگ آسودہ ہو گئے، چاہا کہ ہم بھی آسودہ ہوں۔ ان میں سے بعض نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی کہ ہم کو مزید نفقہ اور سامان دیا جائے جس سے عیش و ترفہ کی زندگی بسر کر سکیں۔ حضرت کو یہ باتیں شاق گزریں، قسم کھا لی کہ 1 مہینہ گھر میں نہ جائیں گے۔ مسجد کے قریب ایک بالا خانہ میں علیحدہ فروکش ہو گئے۔ صحابہ مضطرب تھے۔ ابو بکر و عمر اس فکر میں ہوئے کہ کسی طرح یہ گتھی سلجھ جائے۔ انہیں زیادہ فکر اپنی اپنی صاحبزادیوں عائشہ و حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تھی۔ پیغمبر کو ملول کر کے اپنی عاقبت نہ خراب کر بیٹھیں۔ دونوں نے دونوں کو دھمکایا اور سمجھایا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہو کر کچھ انس اور بے تکلفی کی باتیں کی۔ آپ قدرے منشرح ہوئے۔ 1 ماہ بعد یہ آیت تخییر اتری۔ بعض آپ یعنی اپنی ازواج سے صاف صاف کہہ دو کہ 2 راستوں میں سے ایک انتخاب کر لیں۔ اگر دنیا کے عیش و بہار اور امیرانہ ٹھاٹھ چاہتی ہیں تو کہہ دو کہ میرے ساتھ تمہارا نباہ نہیں ہو سکتا، آؤ میں کچھ دلا کر یعنی کپڑوں کا جوڑا جو مطلقہ کو دیا جاتا ہے تم کو خوبصورتی کے ساتھ رخصت کروں یعنی شرعی طریقہ سے طلاق دے دوں۔ اور اگر اللہ اور رسول کی خوشنودی اور آخرت کے اعلیٰ مراتب کی طلب ہے تو پیغمبر کے پاس رہنے میں اس کی کمی نہیں، جو آپ کی خدمت میں صلاحیت سے رہے گی۔ اللہ کے یہاں اس کے لیے بہت بڑا اجر تیار ہے۔ اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ جنت کے سب سے اعلیٰ مقام میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہیں۔ امہات المؤمنین کا فیصلہ۔ نزول آیت کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے۔ اول حضرت عائشہ کو حکم سنایا، انہوں نے اللہ اور رسول کی مرضی اختیار کی۔ پھر سب ازواج نے ایسا ہی کیا۔ دنیا کے عیش و عشرت کا تصور دلوں سے نکال دیا اور حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں ہمیشہ اختیاری فقر و فاقہ رہتا تھا، جو آتا شتاب اٹھا دیتے تھے، پھر قرض لینا پڑتا۔ اسی زندگی پر ازواج مطہرات راضی تھیں، اور یہ جو فرمایا کہ جو نیکی پر ہیں ان کو بڑا ثواب ہے۔ حضرت کی ازواج سب نیک ہی رہیں، الطیبات للطیبین، مگر حق تعالیٰ قرآن میں صاف خوشخبری کسی کو نہیں دیتا تاکہ نہ ڈر نہ ہو جائے، خاتمہ کا ڈر لگا رہے، یہی بہتر ہے۔ آگے ان عورتوں کو خطاب ہے جو نبی کی معیت اختیار کر لیں، ان کا درجہ اس نسبت سے بہت بلند ہے، چاہے ان کی اخلاقی اور روحانی زندگی اس معیار پر ہو جو اس مقام رفیع کے مناسب ہے، کیونکہ علاوہ ان کی ذاتی بزرگی کے وہ امہات المؤمنین ہیں۔ مائیں اپنی اولاد کی بڑی حد تک ذمہ دار ہوتی ہیں، لازم ہے کہ ان کے اعمال و اخلاق امت کے لیے اسوہ حسنہ بنے۔ نمبر 3، بڑے کی غلطی بھی بڑی ہوتی ہے۔ اگر بالفرض تم میں سے کسی سے کوئی بد اخلاقی کا کام ہو جائے تو جو سزا اوروں کو اس پر ملتی اس سے دگنی سزا ملے گی، اور اللہ پر یہ آسان ہے، یعنی تمہاری وجاہت اور نسبت زوجیت سزا دینے سے اللہ کو روک نہیں سکتی۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اور جو کوئی تم میں اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور عمل کرے اچھا، دیویں ہم اس کو اس کا ثواب 2 بار، اور رکھی ہے ہم نے اس کے واسطے روزی عزت کی۔ نمبر 1، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی عورتوں، تم نہیں ہو جیسے ہر کوئی عورتیں۔ نمبر 2، اگر تم ڈر رکھو سو تم دب کر بات نہ کرو، پھر لالچ کرے کوئی جس کے دل میں روگ ہے، اور کہو بات معقول۔ نمبر 3، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ۔ اور قرار پکڑو اپنے گھروں میں اور دکھلاتی نہ پھرو جیسا کہ دکھانا دستور تھا پہلے جہالت یعنی جاہلیت کے وقت میں۔ نمبر 4، اور قائم رکھو نماز اور دیتی رہو زکوٰۃ اور اطاعت میں رہو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ نمبر 5، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ دور کر دے تم سے گندی باتیں۔ اے نبی کے گھر والوں،
یعنی اس کے گھر والوں سے، اور ستھرا کر دے تم کو۔ تفسیر نمبر 1، امہات المؤمنین سے دگنے اجر کا وعدہ، یعنی نیکی اور اطاعت پر جتنا اجر دوسروں کو ملے اس سے دگنا ملے گا، اور مزید برآں خاص روزی عزت کی عطا ہوگی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ بڑے درجے کا لازمہ ہے کہ نیکی کا ثواب دونا اور برائی کا عذاب دونا۔ خود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا اذا لذقناک ضیف الحیات و ضیف الممات، سورہ اسراء رکوع نمبر 8۔ نمبر 2، امہات المؤمنین کا مقام عظمت، یعنی تمہاری حیثیت اور مرتبہ عام عورتوں کی طرح نہیں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے تم کو سید المرسلین کی زوجیت کے لیے انتخاب فرمایا اور امہات المؤمنین بنایا، لہٰذا اگر تقوی و طہارت کا بہترین نمونہ پیش کرو گی جیسا کہ تم سے متوقع ہے، اس کا وزن اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے، اور اگر بالفرض کوئی بری حرکت سرزد ہوئی تو اسی نسبت سے وہ بھی بہت زیادہ بھاری اور قبیح سمجھی جائے گی۔ غرض بھلائی کی جانب ہو یا برائی کی، عام مومنات سے تمہاری پوزیشن ممتاز رہے گی۔ نمبر 3، عورتوں کے لیے مردوں سے بات کرنے کا ادب، یعنی اگر تقوی اور خدا کا ڈر دل میں رکھتی ہو تو غیر مردوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے، یعنی جس کی ضرورت خصوصاً امہات المؤمنین کو پیش آتی رہتی ہے، نرم اور دلکش لہجے میں کلام نہ کرو۔ بلا شبہ عورت کی آواز میں قدرت نے طبعی طور پر ایک نرمی اور نزاکت رکھی ہے، لیکن پاک باز عورتوں کی شان یہ ہونی چاہیے کہ حتی المقدور غیر مردوں سے بات کرنے میں بتکلف ایسا لب و لہجہ اختیار کریں جس میں قدر خشونت اور روکھا پن ہو، اور کسی بد باطن کے قلبی میلان کو اپنی طرف جذب نہ کرے۔ امہات المؤمنین کو اس بارے میں اپنے مقام بلند کے لحاظ سے اور بھی زیادہ احتیاط لازم ہے تاکہ کوئی بیمار اور روگی دل کا آدمی بالکل اپنی عاقبت تباہ نہ کر بیٹھے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ ایک ادب سکھایا کہ کسی مرد سے بات کہو تو اس طرح کہو جیسے ماں کہے بیٹے کو، اور بات بھی بھلی اور معقول ہو۔ نمبر 4، عورتوں کے لیے گھروں میں بیٹھنے کا حکم اور پردے کا بیان، یعنی اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عورتیں بے پردہ پھرتیں اور اپنے بدن اور لباس کی زیبائش کا اعلانیہ مظاہرہ کرتی تھیں۔ اس بد اخلاقی اور بے حیائی کی روش کو مقدس اسلام کب برداشت کر سکتا ہے؟ اس نے عورتوں کو حکم دیا کہ گھروں میں ٹھہریں اور زمانہ جاہلیت کی طرح باہر نکل کر حسن و جمال کی نمائش کرتی نہ پھریں۔ امہات المؤمنین کا فرض اس معاملے میں بھی اوروں سے زیادہ مؤکد ہوگا، جیسا کہ لستن کاحد من النساء کے تحت میں گزر چکا۔ باقی کسی شرعی یا طبی ضرورت کی بنا پر بدون زیب و زینت کے مبتذل اور ناقابل اعتنا لباس میں مستتر ہو کر احیاناً باہر نکلنا بشرطے کہ ماحول کے اعتبار سے فتنہ کا مظنہ نہ ہو، بلا شبہ اس کی اجازت نصوص سے نکلتی ہے، اور خاص ازواج مطہرات کے حق میں بھی اس کی ممانعہ ثابت نہیں ہوتی، بلکہ متعدد واقعات سے اس طرح نکلنے کا ثبوت ملتا ہے۔ لیکن شارع کے ارشادات سے یہ بتاحتاً ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پسند اسی کو کرتے ہیں کہ ایک مسلمان عورت بہرحال اپنے گھر کی زینت بنے اور باہر نکل کر شیطان کو تاک جھانک کا موقع نہ دے۔ اس کی تفصیل ہمارا رسالہ حجاب شرعی میں ہے۔ رہا سطر کا مضمون، یعنی عورت کے لیے کن اعضاء کو کن مردوں کے سامنے کھلا رکھنا جائز ہے، اس کا بیان سورہ نور میں گزر چکا۔ تنبیہ، جو احکام ان آیات میں بیان کیے گئے ہیں تمام عورتوں کے لیے ہے۔ ازواج مطہرات کے حق میں چونکہ ان کا تأکد و اہتمام زائد تھا، اس لیے لفظوں میں خصوصیت کے ساتھ مخاطب ان کو بنایا گیا۔ میرے نزدیک یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ سے لستن کاحد من النساء تک ان احکام کی تمہید تھی۔ تمہید میں 2 شقیں ذکر کی تھیں، ایک بے حیائی کی بات کا ارتکاب، اس کی روک تھام فلا تخضعن بالقول سے تبرج الجاہلیہ تک کی گئی، دوسری اللہ اور رسول کی اطاعت اور عمل صالح، آگے واقمن الصلاۃ سے اجرن عظیمہ تک اس کا سلسلہ چلا گیا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ برائی کے مواقع سے بچنا اور نیکی کی طرف سبقت کرنا سب کے لیے ضروری ہے، مگر ازواج مطہرات کے لیے سب عورتوں سے زیادہ ضروری ہے۔ ان کی ہر ایک بھلائی برائی وزن میں دگنی قرار دی گئی۔ اس تقریر کے موافق فاحشۃ مبینہ کی تفسیر بھی بے تکلف سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ نمبر 5، یعنی اوروں سے بڑھ کر ان چیزوں کا اہتمام رکھو کیونکہ تم نبی سے اقرب اور امت کے لیے نمونہ ہو۔
ایک ستھرائی سے۔ نمبر 1 وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور یاد کرو جو پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں اللہ کی باتیں اور عقل مندی کی۔ نمبر 2 ان اللہ کان لطیفا خبیرا، مقرر اللہ ہے بھید جاننے والا خبردار۔ نمبر 3 ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات، تحقیق مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں اور بندگی کرنے والے مرد اور بندگی کرنے والی عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور محنت جھیلنے والے مرد اور محنت جھیلنے والی عورتیں۔ نمبر 4 اور دبے رہنے والے مرد اور دبی رہنے والی عورتیں۔ نمبر 5 والمتصدقین والمتصدقات، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں۔ والصائمین والصائمات، اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اور حفاظت کرنے والے مرد اپنے شہوت کی جگہ کو اور حفاظت کرنے والی عورتیں۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور یاد کرنے والے مرد اللہ کو بہت سا اور یاد کرنے والی عورتیں۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، رکھی ہے اللہ نے ان کے واسطے معافی اور ثواب بڑا۔ نمبر 6 وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ، اور کام نہیں کسی ایماندار مرد کا اور نہ ایماندار عورت کا کہ جب مقرر کر دے اللہ اور اس کا رسول۔ تفسیر۔ نمبر 1 نبی کے گھر والوں کے لیے اللہ کا ارادہ، یعنی اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ نبی کے گھر والوں کو ان احکام پر عمل کرا کر خوب پاک و صاف کر دے، ان کے رتبہ کے موافق ایسی قلبی صفائی اور اخلاقی ستھرائی عطا فرمائے جو دوسروں سے ممتاز و فائق ہو، جس کی طرف یطہرکم کے بعد تطہیراً بڑھا کر اشارہ فرمایا۔ یہ تطہیر و اذہاب رجس اس قسم کی نہیں جو آیت وضو میں وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ سورہ مائدہ رکوع نمبر 2 ہے سے، یا بدر کے قصہ میں لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ سورہ انفال رکوع نمبر 2 سے مراد ہے، بلکہ یہاں تطہیر سے مراد تہذیب نفس، تصفیہ قلب اور تزکیہ باطن کا وہ اعلیٰ مرتبہ ہے جو کمل اولیاء اللہ کو حاصل ہوتا ہے، اور جس کے اصول کے بعد وہ انبیاء کی طرح معصوم تو نہیں بن جاتے، ہاں محفوظ کہلاتے ہیں۔ چنانچہ لفظ یرید اللہ لیذھب الی آخری فرمانا اور اراد اللہ نہ فرمانا خود اس کی دلیل ہے کہ اہل بیت کے لیے عصمت ثابت نہیں۔ تنبیہ۔ لفظ اہل بیت کی تفسیر۔ نظم قرآن میں تدبر کرنے والے کو ایک لمحہ کے لیے اس میں شک و شبہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں اہل بیت کے مدلول میں ازواج مطہرات یقیناً داخل ہیں، کیونکہ آیت ہذا سے پہلے اور پیچھے پورے رکوع میں تمام تر خطابات انہی سے ہوئے ہیں، اور بیوت کی نسبت بھی پہلے وقرن فی بیوتکن میں اور آگے وذکرن ما یتلی فی بیوتکن میں ان کی طرف کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں یہ لفظ عموماً اسی سیاق میں مستعمل ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کو خطاب کرتے ہوئے ملائکہ نے فرمایا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت سورہ ہود رکوع نمبر 7۔ مطلقہ عورت باوجود نکاح سے نکل چکی مگر عدت منقضی ہونے سے پہلے بیوت کی نسبت اس کی طرف کی گئی، چنانچہ فرمایا لا تخرجوہن من بیوتہن طلاق رکوع نمبر 1۔ حضرت یوسف کے قصہ میں بیت کو زلیخا کی طرف منسوب کیا، وراودتہ التی هو فی بیتہا یوسف رکوع نمبر 3۔ بہرحال اہل بیت میں اس جگہ ازواج مطہرات کا داخل ہونا یقینی ہے، بلکہ آیت کا خطاب اولاً انہی سے ہے، لیکن چونکہ اولاد و داماد بھی بجائے خود اہل بیت یعنی گھر والوں میں شامل ہیں، بلکہ بعض حیثیات سے وہ اس لفظ کے زیادہ مستحق ہیں، جیسا کہ مسند احمد کی ایک روایت میں احق کے لفظ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کا حضرت فاطمہ، علی، حسن، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ایک چادر میں لے کر اللہم ہؤلاء اہل بیتی وغیرہ فرمانا، یا حضرت فاطمہ کے مکان کے قریب گزرتے ہوئے الصلاۃ اہل البیت یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس الی آخری سے خطاب کرنا اس حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے تھا۔ گو آیت کا نزول بظاہر ازواج کے حق میں ہوا اور انہی سے تخاطب ہو رہا ہے، مگر یہ حضرات بھی بطریق اولا اس لقب کے مستحق اور فضیلت تطہیر کے اہل ہیں۔ باقی ازواج مطہرات چونکہ خطاب قرآنی کے اولین مخاطب تھیں، اس لیے ان کی نسبت اس قسم کے اظہار اور تصریح کی ضرورت نہ سمجھی گئی، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ نمبر 2 یعنی قرآن و سنت میں جو اللہ کے احکام اور دانائی کی باتیں ہیں انہیں سیکھو، یاد کرو، دوسروں کو سکھاؤ اور اللہ کے احسان عظیم کا شکر ادا کرو کہ تم کو ایسے گھر میں رکھا جو حکمت کا خزانہ اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ نمبر 3 اس کی آیتوں میں بڑے باریک بھید اور پتے کی باتیں ہیں، اور وہی جانتا ہے کہ کون اس امانت کو اٹھانے کا اہل ہے۔ اس نے اپنے لطف و مہربانی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے لیے اور تم کو ان کی زوجیت کے لیے چنا ہے۔
کیونکہ وہ ہر ایک کے احوال و استعداد کی خبر رکھتا ہے، کوئی کام یوں ہی بے جوڑ نہیں کر سکتا۔ نمبر 4 یعنی تکلیفیں اٹھا کر اور سختیاں جھیل کر احکام شریعت پر قائم رہنے والے۔ نمبر 5 یعنی تواضع و خاکساری اختیار کرنے والے یا نماز خشوع و خضوع سے ادا کرنے والے۔ نمبر 6 قرآن میں عورتوں کا خصوصی تذکرہ۔ بعض ازواج مطہرات نے کہا تھا قرآن میں اکثر جگہ مردوں کا ذکر ہے، عورتوں کا کہیں نہیں، اور بعض نیک بخت عورتوں کو خیال ہوا کہ آیات سابقہ میں ازواج نبی کا ذکر تو آیا، عام عورتوں کا کچھ حال بیان نہ ہوا۔ اس پر یہ آیت اتری تاکہ تسلی ہو جائے، عورت ہو یا مرد، کسی کی محنت اور کمائی اللہ کے یہاں ضائع نہیں جاتی، اور جس طرح مردوں کو روحانی اور اخلاقی ترقی کرنے کے ذرائع حاصل ہیں، عورتوں کے لیے بھی یہ میدان کشادہ ہے۔ یہ طبقہ اناس کی دل جمی کے لیے تصریح فرما دی ہے، ورنہ جو احکام مردوں کے قرآن میں آئے وہی عموماً عورتوں پر عائد ہوتے ہیں، جداگانہ نام لینے کی ضرورت نہیں، ہاں خصوصی احکام الگ بتلا دیے گئے ہیں۔ سورہ احزاب کا پارٹ نمبر 1 اختتام کو پہنچا۔